ہے زبان مصطفیٰ کنجی کن فکوں، جو زبان سے نکالنا. اور ایسی بہت سی باتیں ہیں. یہ باتیں جو کہتے ہیں ہمیں یقین بنے، اور یہ یقین بھی بنے کہ ساری کائنات کو دیکھتے ہیں، ساری کائنات ان کے قبضے میں ہے. رحمت العالمین خدا نے بھیجا کہ آپ رحمت عالمین میں لوگوں کی مصیبتیں دور کریں، لوگوں کے مسئلے حل کریں، لوگوں کی مشکلیں دور ہوں. یہ آپ کی نگاہ کرم سے اور ان کے جڑنے سے آپ کے ہوتا ہے. کبھی کسی بھائی سے میں یہی باتیں کرتا ہوں، کہتا ہم درود شریف پہ عقیدہ رکھتے ہیں، نبی پہ عقیدہ رکھتے ہیں جی، نہ ہمارے پاس عہدہ ہے نہ کچھ ہے، لیکن ہمیں جو راحت رزق اور لوگوں کو ہمارے ساتھ جڑنے میں آقا کی ہم جو میسر ہے وہ کہیں کسی کو میسر نہیں ہے. موٹی بات ہے. تو مطلب ہے کہ یہ جو ہم بیان کرتے ہیں یا سنتے ہیں آقا کے متعلق، تو آقا کے وہ فیض وہ برکتیں اب بھی جاری ہیں جو ان کا بن جائے. صحابہ ان کے بن گئے تھے، برکتیں جاری ہو گئی تھیں. ایسے لوگ اب بھی ہیں، سعودیہ میں بھی ہیں. انہیں مرا کے کبھی ان سے نہیں ہوتا تھا. ہیں جی، تو میرے ساتھ جڑے، میں نے یہی، میرے پاس ایک ہی نسخہ ہوتا ہے، آقا سے محبت کر لو ساری مشکلیں آسان. بس ایک ہی بات ہے. اگر ان سے محبت تم نے کر لی، لیکن محبت دلی محبت، اللہ کسی چیز کی فکر نہ کرو. آخرت میں تمہارے ساتھ کیا ہوگا خدا کی قسم وہ بھی تم کو بتا دیں گے، تیری خیر ہوگی. دنیا میں تم کو کوئی مصیبت ہے وہ بھی تم کو یا خبر بھیج دیں گے یا خود کہہ دیں گے ایسے ہو جائے گا. ہو سکتا ہے جو وہ کہیں نہ ہو، جب ان کا کوئی بن جائے. ہاں جی، یہ بہت حقیقت ہے، حیات النبی ہے. ایک کی خبر رکھتے ہیں، اس نے کیا کھایا، کیا پیا، کیا پریشانی، لیکن دل سے ان کے بنتے نہیں نا. پتہ سب کچھ ہوتا ہے. طریقت کے واقعات میں کہتے ایک شیخ تھا، اس کے پاس کوئی بیٹھا ہوا تھا، میں مر گیا، میں کھپ گیا، میرا رزق نہیں ہے، میرا یہ نہیں ہے. تو کہتے وظیفے کا اس کو کچھ بتا رہا تھا شیخ، طریقت کے واقعات میں. کہتے ہیں آقا جی نے تنبیہ کی، حجابات ہوتے تو انسان ایسے سامنے ہوتا ہے. اب اللہ عالم کہا کہ یہ تم کو عالم نہیں بتائیں گے، یہ باتیں نہ ان کی سمجھ میں آتی ہیں. آقا کہاں سمجھ میں آنے والے ہیں. اور جس کو وہ چاہیں کرم سے، کسی جاہل کو چاہیں نواز دیں. تو کہتے ہیں آقا جی نے کہا آپ اس کو بتا رہے ہیں یہ کرو وہ پڑھو، یہ کرے گا نہیں. آپ ویسے اس کی مدد کر دو، جو دینا دے دو. اپنی امت چھوڑ دو بیچارے کو، یہ کرے گا نہیں، پڑھے گا نہیں. تم ویسے اس کی مدد کر دو، جو دینا ہے دے دو، سمجھانا تھوڑا بند. تو ایسے بھی وہ کرم کر دیتے ہیں. جی ہاں، کوئی بات کہیں ہو تو ویسے بھی کرم کر دیتے ہیں. تم نے کچھ کرنا ہے تو اگر مثلا وہ وقت ایسا آ گیا کہ ان کے تمہارے درمیان میں کوئی رابطہ پیدا ہو گیا، اس رابطے میں مثلا اس کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ بیچ میں رابطہ نہیں رہتا، یا اکیلا بیٹھا ہو یا کسی سے گفتگو نہیں پتہ چلتا کسی کو، یعنی کوئی اتفاق سے اس وقت اس کا بھلا ہو جاتا ہے. کوئی بات چلتی ہو تو رحمت ہے نا، ضرور کہہ دیتے ہیں اس کے یہ کر دینا، یہ کر دینا. تو اس وقت آپ ایسے ہی سمجھے جب یہاں آتے ہیں اس جگہ میں ہے تو حقیقت. آپ حقیقت کو چھوڑ دیں، آپ یہاں آیا کریں، یہ سوچ کے آیا کریں یہاں آقا جی کبھی نہ نظر مارتے ہیں، بس یہ سوچ کے آیا کریں. تو خیال سے آیا کریں، اور آقا سے ضرور کچھ لے کے جائیں گے انشاءاللہ. ہاں، پھر آپ نے اس سلسلے میں پابندی کی چیزوں کی، آپ خدا کی تبدیلی دیکھیں گے. رزق میں، ہر چیز میں، ہر مصیبت میں آپ حیران ہو جائیں گے، یہ کیسے ہو گیا. ہر چیز ان کی نظر میں ہے. مجھے جو فائدہ ہوتا ہے، مجھے علم والا نہیں ہونا، لیکن ایک چیز میں بہت پکا ہوں. وہ کس چیز میں؟ مجھے عقیدہ بہت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عقیدہ پہلے بھی تھا، لیکن جب میں مصیبتوں میں آیا سعودیہ میں، جو ان کے حکمران تھے میرے سے خدا کی قسم سوچ کے بات کرتے تھے، اور میں کچھ بھی میرے پاس آسرا نہیں تھا. 2 دن جہاں رہتا تھا وہ حاکم احتیاط کرتا تھا اس کے ساتھ، سوچ کے بات کر رہا ہوں. میں آپ کو کیا سناؤں.
یعنی اگر وہ آپ کو نظر رحمت کر لیں، ہاں جی، آپ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ بھنور طوفان آپ کے لیے کنارہ بنیں گے، آپ کے لیے سہارا بنیں گے۔ بھنور کنارہ بنتے ہیں، یہ بھنور ہوتے ہیں، یہ مقام خدا کی قسم۔ تو میرے عقیدے کی وجہ بتاتا ہوں، کسی وجہ سے ہے، ویسے بھی تھا لیکن وہ حقیقت ہو گیا، عقیدہ جاتا نہیں ہے۔ ہر چیز کا یہ ہوتا ہے، ہو جائے گا ہو جائے گا، لیکن منہ پہ نہیں جاتا، اتنا بے ادب نہیں، بس آقا جب چاہیں گے نہ ہو جائے گا، ہو جاتا ہے خدا کی قسم۔ نماز میں کچھ سوچتا ہوں، کبھی ایسے نماز میں کرنے لگتی دل پہ کہ ہو جائے گا، اللہ سچے نبی سے منہ سے نکلتا ہے برحق خدا، برحق رسول، برحق تقدیر، برحق سیدنا محمد، زبان مصطفیٰ ہے کنجی کن فکون، جو زبان سے نکالنا ہے۔ یہاں اسی لیے بیٹھتا ہوں کہ ہم بیٹھتے ہیں، کچھ پڑھتے کراتے ہیں، کسی وقت کوئی دعا دے دیں گے، کوئی رحمت کا کلمہ کہہ دیں گے، ہم سب کے لیے ایسے ہی ہو جائے گا جیسے زبان سے نکلے۔ ہاں، آپ کی زبان سے جو نکل جائے خدا قبول کرتا ہے، وہ مقبول ہے جناب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو محبت کرتے ہیں، دل سے کرتے ہیں، ان کے منہ کا درود کنویں کو ابال کے پانی باہر جاتا ہے۔ کہتے ہیں لڑکی تھی، بہت محبت کرتی تھی حضرت محمد مصطفیٰ سے، تو محبت سے جو اثر آتا ہے وظیفوں کا، وہ عجیب اثر آتا ہے۔ کہتے ہیں شیخ صاحب وہاں کھڑے تھے وضو کے لیے کہ وضو کرنا، کوئی برتن تلاش کر رہے تھے، وہ لڑکی گزری، کہ شیخ صاحب خیر ہے، کیسے کھڑے ہیں؟ کہا پانی نکالنا، وضو کرنا۔ اس نے کہا شیخ صاحب پانی نکل آئے گا، ڈھول وول نہ ڈھونڈے۔ گئی درود پڑھ کے تھوکا، پانی ابل کے اوپر آ گیا۔ روحانی رسول سے وابستہ تھے۔ پانی جوش مار کے اوپر آ گیا، کافی اور وضو کرے، پانی نکلتا آ رہا ہے۔ جنہوں نے درود کی کتابیں لکھی، ان میں سے ایک وفات پایا، کچھ فلٹ ڈائے بعد میں تھے، فلٹ ڈائے تو اس جگہ سے ہٹے تو دیکھا ان کی لاش کتنے سالوں کے بعد، کہ 50 100 سال 200 سال کے بعد ہی ویسے ہی تر پڑی تھی جیسے خون چل رہا تھا۔ ان کا رابطہ ان سے ہوا، ان کا رابطہ خدا سے ہوا۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ کرم کی قدر اور عظمت ہمارے دل میں اترے، دماغ میں تو ماشاءاللہ سب کی ہے، خیال میں ہے، لیکن جب دل میں اترتی ہے آپ کے ساتھ عجائبات چلیں گے، ورنہ آپ ہی مکہ 2 قدم، عرش 2 قدم۔ گھر میں نماز پڑھو چاہے مکے میں جا کے پڑھو، جب کرم کا تقاضا ہو، جب چاہیں حجابات اٹھائیں، آپ کو تسلی دے، گھبراتے کیوں؟ آپ کا دل ایسا نہیں ہو جائے گا؟ آپ کا چہرہ، آپ کی آواز، آپ وہ حدیث کسی سے سنی ہے، ہاں جی، ایک ان کی زبان سے خود سنی ہے، اس کا اثر اور ہی ہوگا نا، بہت اور ہوگا۔